یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، ایک ہستی ہے البتہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ ہستی اس کائنات کی خالق ہے۔ اس کی جہاں تک ذات کا تعلق ہے، یہ ہمارے فہم سے، ہمارے عقل سے، ہمارے تخیل سے، ہمارے تصور سے، ہمارے وہم سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کے بارے میں علم یہی ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کو ہم نہیں جان سکتے، بیانڈ اور لمٹس۔ اس کے بارے میں ساری معرفت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اس کی اسماء و صفات سے ہوتی ہے۔ شاید آپ میں سے اکثر کو مجھے امید ہے یاد ہو، بچپن میں اگر یاد کرائے ہوں گے والدین نے، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ اسماء و صفات باری تعالیٰ کا علم ہے، اس میں بھی لمیٹیشن ہے۔ اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ کیا اس کی اس طرح کی کوئی آنکھ ہے؟ کیا وہ بھی دیکھنے کے لیے روشنی کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے ہاں تو ایسے حیوانات موجود ہیں جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کا دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ کیا ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے اسے بھی؟ اس کا بھی کوئی کان ہے جس سے آ کر ٹکرائے وہ؟ کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح اس کا کوانٹیٹیو پہلو، اللہ ہر شے پر قدیر ہے، کتنا قادر ہے ہم کیا تصور کریں گے؟ ہمارا تو تصور بڑا محدود ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہمارے دماغ کی مثال اس سنار کی جو ترازو ہوتی ہے، تولے ماشے یہی تو لیں گے نا، اس پر ٹنوں تو نہیں تول سکتا، سریا لا کر آپ اس پر تولنا چاہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا بھی وہ کتنا قدیر ہے، کتنا بصیر ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے بارے میں ہماری معلومات بہت محدود ہے۔ بس یہ ہے، ایک بڑا پیارا شعر ہے، دور بینان بارگاہ الست جز پہ این برداند کہ ہست ہست۔ یہ بارگاہ الست جو ہے، یہ جو ہم عہد کر کے آئے تھے اللہ سے، الست بربکم قالوا بلی، تو بارگاہ الست اللہ کی بارگاہ، جو لوگ اس بارگاہ میں دور تک دیکھ سکتے ہیں وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہتے کہ بس یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہے، لیکن کیا ہے، کیسا ہے، کتنا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسا اس کا چہرہ ہے؟ حالانکہ قرآن میں لفظ آیا چہرہ، کیسے اس کے ہاتھ ہے؟ قرآن میں لفظ آیا ہاتھ، ہم نہیں جانتے۔